بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ پانی میں اتر گئی۔ ندی کا پانی اس کی کمر تک آ رہا تھا۔ اس نے پانی میں کھڑے کھڑے اپنے کپڑے دھو کر کنارے کے قریب گھاس پر اچھال دیے اور پانی میں بیٹھ گئی۔ غوطہ لگانے کے بعد وہ پانی سے ابری تو پانی اس کے بدن سے آبشاروں کی طرح بہنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں کسی قدر مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو روکنا چاہتا تھا مگر میری بے قابو نظریں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھی۔ کبھی میں تھائی کی طرف بھی دیکھنے لگتا۔ یہ بھی خوف تھا کہ تھائی میری یہ چوری نہ پکڑ لے۔ تھائی اور جانکی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ تھائی تو کئی مرتبہ میرے سامنے بے لباس ہوئی تھی جب میں اس کے جسم پر کوڑے اور چھڑیاں برسایا کرتا تھا۔ جانکی کو بھی کئی مرتبہ مختصر ترین لباس میں دیکھا تھا لیکن آج اسے اس طرح بے لباس پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ ندی کے پانی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں بے حس و حرکت کھڑا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ میرا سانس بھی جیسے رک گیا تھا اور آنکھیں جیسے پلک جھپکنا بھول گئی تھی اور پھر اچانک اپنے کان پر ہلکی سی گرفت محسوس کر کے میں اچھل پڑا۔ بڑے بدتمیز ہو گئے ہو تم، یہ تھائی کی آواز تھی جس نے میرے کان کو چٹکی میں پکڑ رکھا تھا۔ بری بات ہے اچھے بچے ایسی نازیبا حرکتیں نہیں کرتے۔ چلو بیٹھو میرے پاس۔ میری نظریں جھک گئیں اور چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ مارے ندامت کے میں کٹا جا رہا تھا۔ وہ تھائی میں ہکلا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں سمجھتی ہوں تم تو بہت شریف آدمی ہو۔ محض اتفاق سے نظریں اس طرف اٹھ گئی تھیں۔ تھائی نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، تم میرے بغیر یقیناً 1 سال جانکی کے ساتھ رہے ہو کیا؟ نہیں تھائی، میں ایک دم تڑپ اٹھا۔ تمہاری قسم میں کبھی جانکی کے اتنا قریب نہیں گیا کہ تو قسم مت کھاؤ، مجھے تم پر یقین ہے۔ تھائی نے میری بات کاٹ دی اور پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اپنا سر تھائی کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر وہی احساس جاگ اٹھا جب میں پہلے اسی طرح تھائی کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک عجیب سا احساس جس میں ممتا کی حدت بھی تھی اور کسی عزیز ترین ہستی کی چاہت بھی۔ میری سسکیوں کی ہمک پا کر تھائی نے ایک ہاتھ میری پشت پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ کیتلی کا پانی کھول کر چولہے میں گرنے لگا تو شوں کی آواز سن کر تھائی کے ساتھ میں بھی چونک گیا۔ میں تھائی سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ تھائی نے کیتلی میں پتی ڈال کر اسے چولہے سے اتار لیا۔ بغیر دودھ کی چائے کے لیے اتنا ہی ابال کافی تھا۔ میں شیلف پر رکھے ہوئے پلاسٹک کے کپ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میری نظریں ایک بار پھر غیر ارادی طور پر کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ اس وقت تک جانکی نہ صرف ندی سے باہر آ چکی تھی بلکہ اس نے کپڑے بھی پہن لیے تھے اور اپنے دھوئے ہوئے کپڑے اٹھائے واپس آ رہی تھی۔ میں اور تھائی کپ اور کیتلی لے کر کمرے میں آ گئے۔ جانکی اس وقت اپنے کپڑے مکان کے سامنے دھوپ میں گھاس پر پھیلا رہی تھی۔ تھائی نے تینوں کپوں میں قہوہ انڈیل دیا۔ جانکی اندر آئی تو اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور جانکی نے اس شرٹ کے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے دوسرے تخت پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا تمہیں یہاں چائے بنانے کا سامان مل گیا، وہ تھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو سردی سے ٹھٹھر رہی ہوں، ندی کا پانی بھی کم وقت بہت ٹھنڈا ہے، مجھے واقعی اس وقت چائے کی ضرورت تھی۔ تھائی نے ایک کپ اٹھا کر جانکی کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ میری نظریں اب بار بار جانکی کی طرف اٹھنے لگی تھی۔ میں نے اپنا کپ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کر دھوپ میں کھڑا ہو کر قہوے کی چسکیاں لینے لگا۔ میرے جسم پر بھی بھیگے ہوئے کپڑے تھے اور سردی مجھے بھی لگ رہی تھی۔ میں اپنی چائے ختم کر کے کمرے میں آ گیا۔ جانکی نے چادر اوڑھ رکھی تھی جو میں نے کھونٹی پر ٹنگی ہوئی دیکھی تھی۔ تم باہر دھوپ میں بیٹھ جاؤ اور یہ چادر مجھے دے دو، میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی اپنے کپڑے تھائی بدستور بوڑھے کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم برے لوگ نہیں ہیں، ہمیں مجبوراً مکان کا تالا توڑنا پڑا تھا، ہم نے اجازت کے بغیر اس کے کپڑے استعمال کیے تھے، چائے بھی بنائی تھی، لیکن کوئی ایسا نقصان نہیں کیا تھا جس کا ازالہ نہ ہو سکے ہماری وجہ سے۔ اسے جو کوفت ہوئی تھی ہم اس کا ازالہ کرنے کو تیار تھے۔ جانکی نے عقل مندی یہ کی کہ اس دوران میں ان دونوں کے لیے قہوہ بنا لیا۔ وہ دونوں ایک لمبے سفر سے آئے تھے اور انہیں چائے کی ضرورت تھی۔ چائے کے دوران میں نے بھی ان کی باتوں میں مداخلت شروع کر دی اور جب میں نے باتوں ہی باتوں میں سردار تھالوب کا نام لیا تو بوڑھا چونک گیا۔ تم لوگ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو، سردار تھالوب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے تھائی کی
طرف دیکھا اور پھر تھائی اس بوڑھے کو بتانے لگی کہ سردار تھالوب سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ بوڑھے نے ایک بار پھر چونک کر باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھا۔ تو تم لوگ وہی ہو جن کی وجہ سے چیانگ سائن میں خون خرابہ ہوا تھا اور سردار تھالوب کے بھی کئی آدمی مارے گئے تھے۔ خون خرابہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ میں نے گفتگو کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمارے بارے میں اس کے ذہن میں کس قسم کا شبہ تھا۔ وہ شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ 1 سال پہلے چیانگ سائن میں ہونے والے خون خرابے کے ذمہ دار ہم لوگ تھے۔ بات وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمیں خون خرابے کی ذمہ داری ہم پر نہیں جنرل کھراٹ کے آدمیوں پر عائد ہوتی ہے جو 3 غیر ملکیوں کی مدد سے یہاں اپنے اڈے بنا رہے تھے۔ ہم ان 3 غیر ملکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ سردار تھالوب سے ہماری ملاقات چیانگ سائن میں نہیں چیانگ رائے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمارا ہم خیال تھا، تم جانتے ہو۔ اس نے اپنے زیر اثر علاقوں میں پوست کی کاشت ممنوع قرار دے رکھی ہے۔ وہ بھی ہیروین کی پیداوار، اس کے پھیلاؤ اور اس کے استعمال کا شدید مخالف ہے، اس لیے وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام آدمی میری کمان میں دے دیے تھے۔ بعد میں وہ خود بھی چیانگ سائن آ گیا تھا۔ وہ جنرل کھراٹ کے آدمیوں کے خلاف ہمارے شانہ بشانہ لڑا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس جنگ میں اس کے بھی کئی آدمی مارے گئے، لیکن ہم نے یہاں جنرل کھراٹ کے آدمیوں کے قدم نہیں جمنے دیے، انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سردار تھالوب کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن تم لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بوڑھے نے میری خاموش ہونے پر کہا، بعد میں اکیلے رہ جانے والے سردار تھالوب کو جو مشکلات پیش آئیں اس کے بارے میں تم لوگ شاید کچھ نہیں جانتے۔ ہم بعد کی صورتحال کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے، میں نے جواب دیا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ذہین اور سمجھدار آدمی ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگے نہیں تھے، بلکہ جنرل کھراٹ کے ساتھیوں ان 3 غیر ملکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے گولڈن ٹرائی اینگل میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کا انتظام بھی سردار تھالوب نے کیا تھا اور ایک کشتی پر ہمیں رخصت بھی اسی نے کیا تھا۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، لیکن اب تمہاری باتوں سے مجھے بڑی تشویش ہو گئی ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ بعد میں بہت کچھ ہوا تھا۔ اب میں تم سے اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، بوڑھے نے جواب دیا، لیکن اس ہنگامے کے تھوڑے ہی عرصے بعد سردار تھالوب پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے تھے، جن میں وہ بال بال بچتا رہا۔ قریبی پہاڑیوں سے راکٹ برسا کر اس کے مکان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ سردار تھالوب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ حملہ ہونے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے اس مکان سے نکل گیا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، حملہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ سردار تھالوب کے مکان کی تباہی اور اس پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں جنرل کھراٹ کے علاوہ یہاں کے کچھ سرکاری افسروں کا بھی ہاتھ تھا۔ میں چونک گیا۔ میرے ذہن میں شہنشاہ کے خلاف وہ سازش ابھر آئی جسے کچلنے کی ذمہ داری مجھے مہاراج نے سونپی تھی، اور شہنشاہ کے ایک کزن رتنا کوسن نے مجھے بریف کیا تھا۔ اس سازش کے حوالے سے بھی چیانگ سائن میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ بینکاک میں بھی وسیع پیمانے پر پکڑ دکڑ ہوئی تھی۔ اس سازش میں شریک حکومت کے کئی بڑے بڑے افسروں کو بھی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ سازش انہی دنوں ختم ہو گئی تھی، لیکن اس بوڑھے کی باتوں سے انکشاف ہوا تھا کہ بعد میں بھی یہاں بڑے زبردست ہنگامے ہوتے رہے تھے۔ میں سردار تھالوب اور رنگولی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کہاں تھے؟ سردار تھالوب آج کل بینکاک میں ہے۔ بوڑھے نے جیسے میرا ذہن پڑھ لیا ہو۔ سننے میں آیا تھا کہ اسے حکومت میں ایک اہم عہدے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی بینکاک آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ وہ کئی روز وہاں رہتا ہے، اب بھی تقریباً 3 ہفتوں سے گیا ہوا ہے۔ اور اس کی دوست، میں نے کہا، میرا مطلب ہے اس کی ایک دوست رنگولی بھی اس کے پاس رہ رہی تھی، وہ کہاں ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوڑھے نے جواب دیا۔ سردار تھالوب پر حملوں کے الزام میں کوئی پکڑا بھی گیا تھا یا نہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ کئی لوگ پکڑے گئے تھے، لیکن وہ سب نچلے درجے کے کارندے تھے، بوڑھے نے جواب دیا۔ سردار تھالوب کے مکان پر پہاڑیوں سے راکٹ برسائے جانے کے بعد دریا کے ساتھ ساتھ فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ اس طرح سرحد سیل کر دینے سے حملے بند ہو گئے، مگر 6 ماہ بعد فوج ہٹا لی گئی۔ اس کے بعد کوئی حملہ نہیں ہوا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر باری باری ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ اکثر سردار تھالوب کے دوست اور ہمدرد ہو، تو اتنا عرصے کہاں غائب رہے؟ لوٹ کر اس کی خبر کیوں نہ لی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں نے
گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ جنرل کھراٹ کے ساتھی میری اس دوست کو اٹھا لے گئے تھے۔ میں نے تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا نام تھائی ہے۔ چیانگ سائن میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران میں ہی یہ ان کے قابو میں آ گئی تھی، اور جب ہمیں پتا چلا کہ وہ لوگ اسے لے کر گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف نکل گئے ہیں تو میں نے بھی ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار تھالوب بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار تھا، مگر میں نے اسے روک دیا تاکہ وہ یہاں کے معاملات کو سنبھال سکے۔ بہرحال میں نے جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ ایک رات کشتی پر گولڈن ٹرائی اینگل پہنچ گئے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر گولڈن ٹرائی اینگل میں پیش آنے والے واقعات اسے مختصر طور پر بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، ہم نے تھائی کو ان کے قبضے سے تو چھڑا لیا، لیکن اس عرصے میں ہیروئن کے انجیکشن دے کر اسے ادموا کر دیا گیا تھا۔ ہم دریائے میکانگ میں گولڈن ٹرائی اینگل سے برما کی سرحد کی طرف فرار ہو گئے۔ تھائی کی حالت بہت بری تھی اور ایک موقع پر یہ کومے میں چلی گئی اور ہم نے اسے مردہ سمجھ کر دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ میں اور جانکی برما سے ہوتے ہوئے چین کی طرف نکل گئے۔ اس دوران میں ہم زندگی کے کن مراحل سے گزرے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کچھ عرصہ شاولن ٹیمپل میں گزارنے کے بعد واپس آتے ہوئے ہم غلطی سے برما کے بجائے لاؤس کی سرحد میں داخل ہو گئے، اور ایک منٹ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر مجھے آگے بولنے سے روک دیا۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ ہیروئن کے استعمال سے یہ آدموئی ہو چکی تھی اور تم لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا تھا، لیکن یہ تو ہمارے سامنے زندہ موجود ہے اور اس کی صحت بھی غالباً ہم سب سے زیادہ اچھی اور قابل رشک ہے۔ یہ تمہارے سامنے زندہ کس طرح موجود ہے یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور اس کی تفصیل تمہیں تھائی خود بتائے گی۔ میں نے کہتے ہوئے تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران میں اب تک نہ تو تھائی نے دخل اندازی کی تھی اور نہ ہی جانکی نے۔ بوڑھے کی جوان اور حسین بیوی بھی خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آتی اور کبھی چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگتے۔ میں نے یہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر تھائی بتانے لگی کہ وہ زندہ کس طرح بچی تھی۔ وہ دونوں بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آخر میں تھائی کہہ رہی تھی کہ تان مو نے میری زندگی بچائی تھی۔ وہ بہت دوست، دولت مند اور ظالم آدمی ہے۔ اسے عورتوں کی بھی کمی نہیں، لیکن میرے لیے وہ ایک مختلف انسان ثابت ہوا۔ شرافت کا پیکر اس نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خود ہاں کروں۔ اسی دوران میں میرا ایک روز اچانک ہی ہوئے سائی میں ان سے سامنا ہو گیا۔ اس نے میری اور جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ساتھ تان مو تھا۔ اس کی وجہ سے میں ان کے لیے اس وقت بالکل اجنبی بن گئی، لیکن بعد میں چوری چھپے ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئی اور رات کے آخری پہر ہم دریا پار کر کے اس طرف آ گئے۔ کتنا سکون مل رہا ہے مجھے اپنے وطن کی سرزمین پر آنے کے بعد۔ لگتا ہے میں اپنی ماں کی محبت بری آغوش میں آ گئی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے اپنے وطن سے واقعی کتنی محبت تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو پھر حرکت ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر اب بھی تمہیں ہماری باتوں کا یقین نہ آیا ہو تو میں مزید کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتی۔ ہم نے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے جان کی بازی لگائی ہے، قدم قدم پر موت سے پنجہ آزمائی کی ہے، بلکہ میں نے تو ایک طرح سے موت کا مزہ بھی چکھا ہے۔ ہمیں کسی سے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے ہماری باتوں کا یقین کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر دھیرج تھائی دھیرج۔ میں اس کا کندھا تھپتھپانے لگا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں۔ بوڑھے نے تھائی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں پر شبہ تو تھا، مگر اتنی تفصیلی باتیں ہونے کے بعد اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، دراصل پچھلے سال ان خونی ہنگاموں میں کچھ غیر ملکیوں کا بھی کثرت سے ذکر رہا ہے۔ تم تو تھائی لینڈ ہی کی رہنے والی ہو، مگر یہ دونوں چہرے مقامی نہیں ہیں، اس لیے مجھے کچھ شبہ ہوا تھا۔ اس نے میری اور جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ اب بات صاف ہو چکی ہے، اس لیے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر بات صاف ہو چکی ہے تو ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، تھائی نے کہا۔ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، خالی قہوہ پی کر پیٹ میں اور بھی اینٹھن ہونے لگی ہے۔ تھائی کی اس بات پر بوڑھا مسکرا دیا۔ اس کی جوان بیوی کے ہونٹوں پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ بوڑھے نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں خچر سے اتارا جانے والا کچھ سامان رکھا گیا تھا۔ بوڑھا تھائی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اس سے میرے اور جانکی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بوڑھے کا نام بوری رام اور بیوی
का नाम माए पांग था। बूढ़े का तल्लक लेजो कबीले से था। ये कबीला भी सदियों से बर्मा की सरहद पर आबाद था। ताहम कई लोग इधर उधर बिखर गए थे। बूढ़े का खानदान कई नस्लों से यहाँ आकर आबाद हो गया था और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। इसकी बीवी माए पांग थांग सांग की रहने वाली थी। ये कस्बा यहाँ से तकरीबन 6 मील के फासले पर था। बोरी राम की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, कोई औलाद नहीं थी। इसका मकान थांग सांग में भी था जहाँ वो अक्सर जाता रहता था। माए पांग इसके एक बहुत गरीब दोस्त की बेटी थी। कसरत औलाद की वजह से वो खासा परेशान था। दोस्त की गुर्बत पर तरस खाकर वो बोरी राम ने माए पांग से शादी कर ली थी। इस शादी को 2 साल हो चुके थे। बोरी राम अपनी बीवी के साथ कभी इस फार्म हाउस में रहता और कभी एक आध दिन के लिए थांग सांग चला जाता। वो गुज़श्ता रोज दोपहर के बाद थांग सांग गए थे और अब वापस आए थे। बूढ़े की बातों से ये भी इंकशाफ हुआ कि हम चियांग साइन से तकरीबन 18 मील के फासले पर थे। यहाँ से 6 मील थांग सांग था और इससे 12 मील आगे चियांग साइन, और यहाँ इस बूढ़े के पास इस खच्चर के सिवा कोई सवारी नहीं थी और जाहिर है एक खच्चर पर हम तीनों सफर नहीं कर सकते थे। तकरीबन आधे घंटे बाद माए पांग ने हमारे खाने का पीने का बंदोबस्त कर दिया। चाय दूध वाली थी, पाउडर का दूध ये लोग कस्बे से लेकर आए थे। घर का बना हुआ केक, मोटी मोटी रोटियां और खाने पीने की कुछ और चीजें भी थी। ये लोग जब भी थांग सांग जाते थे अपने लिए इस किस्म की कुछ न कुछ चीजें ले आते थे। इन लोगों के आने से पहले मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ हमें किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बोरी राम और माए पांग के आ जाने और इन से बातों के बाद मेरी बेचैनी खत्म हो गई थी। हमारे कपड़े सूख चुके थे। मैं अपने कपड़े उठाकर एक खेत में घुस गया और कपड़े बदल कर वापस आ गया। वो चादर मैंने शुक्रिया के साथ बोरी राम को वापस कर दी। जानकी अपने कपड़े लेकर दूर दरख्तों के झुंड की तरफ चली गई थी। ये जहमत भी इसने बोरी राम और माए पांग की मौजूदगी की वजह से की थी। अगर वो दोनों न होते तो जानकी ढीठ बनकर हम दोनों के सामने ही कपड़े बदल लेती। इस वक्त दोपहर होने वाली थी। जानकी और थाई रवानगी के लिए पर तोल रही थी। इनका ख्याल था कि हम थांग सांग तक पैदल चलेंगे और वहां से किसी सवारी का बंदोबस्त करके चियांग साइन की तरफ रवाना हो जाएंगे। इन दोनों के ख्याल में अब चूंकि हम अपनी सरजमीन पर थे इसलिए हमें कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैं इनके इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं था। पहले भी तो हम अपनी ही सरजमीन पर थे और हमें सुख का सांस लेना दुश्वार हो रहा था। बोरी राम से ये भी मालूम हो चुका था कि हमारे जाने के बाद चियांग साइन में घासे मार के हुए थे। सरदार थालूब का घर बर्बाद कर दिया गया था। अब अगरचे वो सूरत हाल नहीं रही थी, मगर बोरी राम की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि चियांग साइन और इसके कुर्बो जवार में कुछ न कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जिनका शुमार हमारे पुराने दुश्मनों में किया जा सकता हो। वो हमें देखते ही सरगर्मे अमल हो जाएंगे और फिर सरदार थालूब भी चियांग साइन में मौजूद नहीं था। हमें कुछ दुश्वारियां पेश आ सकती थी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि दिन की रोशनी में सफर करने की बजाय शाम का अंधेरा फैलने के बाद यहाँ से रवाना हुआ जाए। ये ठीक रहेगा, बोरी राम ने कहा। इस वक्त तक सवारी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। माए पांग कच्चर पर वापस चली जाए और थांग सांग से गाड़ी ले आए। बोरी राम ने कहा, यहाँ चूंकि छकड़ा गाड़ी की इन दिनों जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसे थांग सांग वाले मकान पर ही छोड़ देता हूँ। माए पांग इसमें यही खच्चर जोत कर ले आएगी। तजवीज माकूल थी। जानकी ने फौरन ही हाँ में हाँ मिला दी और थाई ने भी तायद में गर्दन हिला दी। बात इनकी समझ में आ गई थी और वैसे भी बेहतर यही था कि पैदल सफर करने के बजाय किसी सवारी का बंदोबस्त किया जाए। आधे घंटे बाद माए पांग खच्चर पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गई। इस वक्त धूप तेज हो रही थी। इसने चौड़े छज्जे वाला हैट सर पर जमा रखा था। कुत्ता भी खच्चर के पीछे चल पड़ा था। हमारे पास इंतजार के सिवा कोई काम नहीं था। हम बाहर दरख्त के नीचे घास पर बैठ गए। बोरी राम पहले कुछ देर कमरे के अंदर अपने कामों में मसरूफ रहा। फिर इसने करीब के खेतों का एक चक्कर लगाया और हमारे करीब आकर बैठ गया। वो अपनी खेती बाड़ी के बारे में बता रहा था। यहाँ साल में धान की 2 फसलें होती थी। इन दोनों फसलों के बीच में कुछ सब्जियां उगाने का मौका भी मिल जाता था। हमने गुज़श्ता रात इस तरफ से दरिया पार किया था। मैंने एक तरफ इशारा किया। यहाँ और लोगों की भी गैर कानूनी आमदोरफ्त रहती होगी। अक्सर, बोरी राम ने जवाब दिया, लेकिन गैर कानूनी तौर पर सरहद पार किनारे के साथ साथ चट्टानों और घने दरख्तों में छुपकर दूर निकल जाते हैं। देख लिए जाने या पकड़े जाने के खौफ से इस तरफ या किसी और बस्ती का रुख नहीं करते। और सरहदी मुहाफिज, मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा, तुम लोग आए थे तो क्या
کیا میکانگ کے دوسری طرف سرحدی محافظوں نے تم لوگوں کو روکا تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ ہم تو انہیں رقم دے کر آئے تھے، ہمارے دریا پار کرنے کے لیے کشتی بھی انہوں نے ہی فراہم کی تھی، میں نے جواب دیا۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، بوری رام نے جواب دیا۔ یہ راستہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، یہ کام دونوں طرف کے محافظوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کرپشن کا شکار نہ ہو، ہر جگہ اختیارات سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر کرپشن ہی کے موضوع پر باتیں ہونے لگی۔ بوری رام بظاہر ایک جاہل اور سیدھا سادہ کسان نظر آتا تھا، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت سلجھا ہوا اور باخبر آدمی ہے۔ اسے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ جن لوگوں کو کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہی اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، 3 بجنے والے ہیں اور میں نے ابھی تک تم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ اس وقت واقعی ہمیں بھوک لگ رہی تھی۔ بوری رام نے وہی کھانا ہمارے سامنے چن دیا جو ہم صبح ناشتے میں کھا چکے تھے۔ کھانے کے بعد جانکی اور تھائی ایک تخت پر لیٹ گئیں اور کچھ ہی دیر بعد ان کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ دونوں رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ اب تک کس طرح آنکھیں کھولے بیٹھی رہی تھی۔ جلن میری آنکھوں میں بھی ہو رہی تھی، لیکن میں ابھی تک برداشت کر رہا تھا۔ 5 بجے کے قریب مائے پانگ چھکڑے پر واپس آ گئی۔ ٹریکٹر ٹرالی کی طرح چھکڑا تھا جس میں موٹر کے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس گاڑی کو کھینچنے کے لیے گھوڑے کے بجائے خچر سے کام لیا جا رہا تھا۔ مائے پانگ اپنے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی لے کر آئی تھی جنہیں وہ کمرے میں سنبھال کر رکھنے لگی۔ اس کی آواز سن کر تھائی اور جانکی جاگ گئی۔ مائے پانگ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں باہر بوری رام کے ساتھ تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ مائے پانگ نے کمرے میں لیمپ روشن کر دیا اور ہم سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بوری رام نے ہمیں اس مکان کے بارے میں بتا دیا تھا جہاں ہمیں یہ خچر گاڑی چھوڑنی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہم روانگی تیاری کر رہے تھے کہ فضا اچانک ہی فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ سنگل شاٹ کی یہ آواز اس طرف سے آئی تھی جس طرف سے ہم دریا پار کر کے آئے تھے۔ ہم سب مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 2-3 منٹ بعد ہمیں بہت دور ڈھلان پر 2 سائے اجلت درختوں میں گرتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں نے سفید لباس پہن رکھے تھے جس وجہ سے وہ ہمیں نظر آ گئے تھے۔ اگر لباس رنگ دار ہوتے تو اندھیرے میں دکھائی نہ دیتے۔ اب تم لوگوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ بوری رام نے خچر گاڑی دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا کہ وہ کوئی یہاں سے گیا ہے۔ میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی ہے، اس لیے تم لوگ اس وقت تک یہاں رک جاؤ جب تک وہ لوگ کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ تان موہ تھائی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر میں کبھی اسے چھوڑ کر گئی تو وہ دنیا کے آخری سرے تک میرا پیچھا کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے پتہ چلا لیا ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ باغی ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تھائی کو گورا۔ اسے کیا پتا کہ ہم سرحد پار کر کے کس طرف گئے ہوں گے؟ میں 1 سال اس کے ساتھ رہی ہوں اور اسے اچھی طرح جان چکی ہوں۔ وہ میری تلاش میں تھائی لینڈ کا چپا چپا چھان مارے گا، تھائی نے کہا۔ تھائی کی بات میں کچھ وزن تھا۔ عین ممکن ہے کہ تان مو ہی اس کی تلاش میں آیا ہو، لیکن وہ گولی کیوں چلائی گئی تھی؟ تم لوگ اوپر چھت پر چلے جاؤ، بوری رام نے کہا۔ ادھر پچھلی طرف اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چھت پر چڑھنے میں آسانی رہے گی، میں ان لوگوں سے نمٹ لوں۔ ہم فوراً ہی مکان کے پچھلی طرف آ گئے جہاں دیوار کے ساتھ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے اور بوری رام نے پہلے تھائی اور جانکی کو اوپر چڑھنے میں مدد دی، پھر میں بھی اوپر آ گیا۔ بوری رام نے ڈھیر پر سے کچھ اینٹیں گرا دی اور سامنے کی طرف چلا گیا۔ چھت کے کنارے پر تقریباً 2 فٹ اونچی منڈیر تھی۔ ہم سینے کے بل لیٹ کر منڈیر کے دوسری طرف دیکھنے لگے۔ وہ 2 ہی آدمی تھے جو کھیتوں میں چلتے ہوئے مکان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ انہیں مکان تک پہنچنے میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ بوری رام اس وقت کمرے سے باہر آ گیا اور جب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے اونچی آواز میں بوری رام سے کچھ پوچھا تو تھائی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہی ہے، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں ذرا سا آگے جھک کر دیکھنے لگا۔ کمرے میں لیمپ جل رہا تھا اور کھلے ہوئے دروازے سے مدھم سی روشنی باہر بھی آ رہی تھی اور اس مدھم سی روشنی میں دونوں کے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ تھائی نے آواز سے ٹھیک پہچانا تھا۔ میں نے تان موہ کو صرف ایک مرتبہ ہوئے سائی میں تھائی کے ساتھ دیکھا تھا اور اس وقت اسے پہچاننے میں مجھے بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کے ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا۔ بوری رام ان دونوں کے سامنے کھڑا تھا اور وہ تان موہ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا،
مجھے نہیں معلوم کہ کل رات اگر کسی نے دریا پار کیا تھا تو وہ کس طرف گیا۔ ویسے کل رات میں یہاں تھا بھی نہیں، تھانگ سنگ گیا ہوا تھا، آج صبح ہی واپس آیا ہوں۔ ایک آدمی دو عورتیں، تان موہ نے کہا، انہوں نے یہیں سے دریا پار کیا تھا، سب سے پہلے تمہارا ہی فارم ہاؤس آتا ہے، تم نے یقیناً انہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آئے بھی ہوں اور تم نے انہیں پناہ دی ہو، اس لیے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے جواب دیا، میں نے کہا نا کہ کل رات میں یہاں نہیں تھا، تم یہ مت سمجھو کہ میں چوری چھپے سرحد پار کر کے آیا ہوں تو یہاں چھپ کر رہوں گا، اگر وہ عورت مجھے نہ ملی تو میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس لیے مجھے بتا دو کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم زندگی بھر ان زمینوں پر ہل چلانے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے جواب دیا۔ ترانا، تان موہ نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مکان کی تلاشی لو، مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ضرور ٹھہرے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی سراغ مل جائے۔ دوسرا آدمی ترانا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد کمرے سے مائے پانگ کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ترانا اسے بازو سے پکڑے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ یہ عورت اندر ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ ترانا نے تان موہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے یہ؟ تان موہ نے بوری رام سے پوچھا۔ میری بیوی ہے، بوری رام نے جواب دیا، یہ بھی میرے ساتھ گاؤں گئی ہوئی تھی، ہم آج صبح ہی آئے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں جانتی۔ چارمنگ، تان موہ مائے پانگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بہت حسین ہے، تم بھی اسے اس طرح پیار کرتے ہوگے جس طرح میں اس عورت کو پیار کرتا ہوں جو مجھے دھوکہ دے کر بھاگ آئی ہے۔ تمہاری یہ خوبصورت بیوی بتائے گی کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے یا نہیں، اور اگر آئے تھے تو کہاں گئے۔ اس نے سرگوشی میں ترانا سے کچھ کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ترانا ان دونوں کو پستول کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں اب کھیل شروع ہونے والا تھا، یہ لوگ ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے مائے پانگ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور ظاہر ہے میں اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اب بھی میری مداخلت کا وقت نہیں آیا تھا۔ تان موہ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے سے برآمد ہوا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنانہ ہینڈ بیگ تھا جسے دیکھ کر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ تھائی کا ہینڈ بیگ تھا۔ یہ ہینڈ بیگ تان موہ بوری رام کے چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے گرایا، اسی عورت کا ہے، تمہارے فارم ہاؤس میں اس بیگ کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے اور ممکن ہے اب بھی یہاں موجود ہوں اور ہمیں آتے دیکھ کر تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو، بتاؤ وہ کہاں ہیں۔ یہ بیگ میری بیوی کا ہے، میں کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے جواب دیا۔ تان موہ چند لمحوں خوnkوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بیگ بڑے زور سے بوری رام کے منہ پر مار دیا۔ بوری رام کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، وہ تان موہ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، ایک تو تم غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے آئے ہو اور اوپر سے ہمیں ہراساں کر رہے ہو، میں اتھارٹیز کو اطلاع کر دوں گا۔ اتھارٹیز کو اطلاع تو تم اس وقت دو گے جب اپنے پیروں پر چلنے کے قابل رہو گے، تان موہ نے کہا، میں اب بھی تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، تمہارے کمرے میں اس بیگ کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ تم نے انہیں کہیں چھپا دیا ہو، ان کے بارے میں بتا دو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بصورت دیگر تمہاری یہ خوبصورت بیوی۔ اس نے خاموش ہو کر مائے پانگ کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کی عمروں میں کم از کم 30 سال کا فرق لگتا ہے، تمہاری عمر بتا رہی ہے کہ تم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہو اور اب تک شاید اس بیچاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن ہم اس کا جو حشر کریں گے وہ دیکھ کر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بوری رام چیخ اٹھا، اگر تم ان لوگوں کے بارے میں بتا دو تو ہم تمہاری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، تان موہ نے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بوری رام نے اس بار بھی چیخ کر جواب دیا، لیکن یہ جانتی ہے اور ہمیں بتا بھی دے گی۔ تان موہ مائے پانگ کی طرف متوجہ ہو گیا، کیا خیال ہے؟ تمہارے شوہر کو تو تمہاری عزت اور جان کا کچھ خیال نہیں، اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو میں کچھ نہیں جانتی، مائے پانگ نے خوفزدہ ہونے کے باوجود ٹھوس لہجے میں جواب دیا، یہ بیگ میرا ہے اور یہاں کوئی اور نہیں آیا۔ ترانا، یہ پستول مجھے دو اور اسے بتاؤ کہ اس جیسی حسینہ کی زبان ہم کس طرح کھلواتے ہیں۔ ترانا نے پستول تان موہ کے حوالے کر دیا اور اچانک ہی مائے پانگ پر جھپٹ پڑا۔ مائے پانگ چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اسی کھینچا تانی میں اس کی شرٹ چاک ہو گئی، وہ جدوجہد کرتی رہی، قمیض اس کے جسم سے الگ ہو کر ترانا کے ہاتھ میں آ گئی۔ ترانا
رانا نے قمیض پھینک دی اور لپک کر مائے پانگ کو دبوچ لیا۔ اس موقع پر بوری رام نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر تان موہ نے اس کے پیروں کے قریب گولی چلا دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیڑیے کی طرح گرایا۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اگر حرکت کی تو دوسری گولی تمہاری کھوپڑی اڑا دے گی۔ ویسے تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، اپنی بیوی کی عزت بچا سکتے ہو۔ میرا خیال تھا کہ بوری رام اب زبان کھول دے گا لیکن مجھے اپنے اس خیال پر شرمندہ ہونا پڑا۔ بوری رام قبائلی تھا۔ یہ قبائلی مہمان نوازی کی روایت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اگرچہ ان کی عدم موجودگی میں تالا توڑ کر ان کے گھر میں گھسے تھے مگر بعد میں اس نے بہرحال ہمیں اپنا مہمان تسلیم کر لیا تھا اور یہ لوگ مہمان کی عزت و سلامتی کے لیے اپنی عزت اور جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ قومی سلامتی کا معاملہ بھی تھا۔ صبح کی باتوں سے اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ہم لوگ بھی اس وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے، اس لیے ان دونوں میاں بیوی نے ہمارے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اب میں بھی خاموش نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ لوگ یہاں آئے تھے، بوری رام نے چیختے ہوئے کہا، لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ ہم نے انہیں چھپا رکھا ہے لیکن تم ہماری زبان نہیں کھلوا سکو گے اور تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ میں نے مڑ کر تھائی اور جانکی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور منڈیر پر چڑھ کر چھلانگ لگانے کے لیے پار تول رہا تھا کہ بوری رام نے پستول کی پرواہ کیے بغیر تورانا کی طرف چھلانگ لگا دی جس نے مائے پانگ کو دبوچ رکھا تھا۔ اسی لمحے فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ تان موہ کی چلائی ہوئی گولی بوری رام کی ٹانگ پر لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ تان موہ نے آگے بڑھ کر اسے زوردار ٹھوک کر رسید کر دی۔ اب تم زبان کھولو گے، وہ گرایا۔ تورانا، چیٹ ڈالو اس عورت کو، اسے بتا دو کہ ہم کسی کی زبان کس طرح کھلواتے ہیں۔ میں نے منڈیر پر سے چھلانگ لگا دی۔ کمرے کی چھت تقریباً 12 فٹ اونچی تھی، اس کے اوپر 2 فٹ کی منڈیر تھی۔ میں تقریباً 14 فٹ کی بلندی سے تان موہ سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر گرا۔ اگر تان موہ عین وقت پر اپنی جگہ سے نہ ہٹ جاتا تو میں اس کے اوپر ہی گرتا۔ اپنے عقب میں دھب کی زوردار آواز سن کر تان موہ اچھل کر میری طرف گھوم گیا لیکن میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیر کی زوردار ٹھوکر اس کے پستول والے ہاتھ پر رسید کر دی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ تان موہ اس اچانک افتاد سے بدحواس ہو گیا۔ میں نے اس کی بدحواسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہتھیلی پھیلا کر اس کے چہرے پر وار کیا۔ یہ ضرب گونسے سے بھی زیادہ شدید ثابت ہوئی۔ وہ بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ میں نے ایک زوردار کک بھی لگا دی۔ وہ ایک بار پھر چیختا ہوا بائیں طرف الٹ گیا۔ تورانا نے اب بھی مائے پانگ کو دبوچ رکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میری ٹکر سے وہ مائے پانگ کو ساتھ لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تان موہ کی عمر 45 اور 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ لڑائی بڑائی کا آدمی نہیں تھا اور اس میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔